اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم ملا شیخ حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ مرحوم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات جو نقل ہوئے اور ہم تک پہنچے، انہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے کہ تاریخی عنوان سے اس مقدمے کو جاننا بھی مناسب ہے۔ اشعار ناقوسیہ یا قصیدہ ناقوسیہ ایک حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل ہوا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الامالی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 225 پر مجلس نمبر 40 کے تحت ایک قصیدہ نقل کرتے ہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذات گرامی سے۔ ایک نہایت ہی فصیح کلام ہے سید الاوصیاء کا کہ اس کلام کی فصاحت کے پیش نظر لوگوں نے اسے اشعار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے عنوان سے جو ہے وہ پہچانا، اور اس عنوان سے لوگوں کے درمیان یہ شہرت پکڑ گیا۔ اور پھر اشعار چونکہ ناقوس سے متعلق تھے، یعنی گھنٹی سے متعلق تھے، تو یہ قصیدہ ناقوسیہ کے عنوان سے شہرت اختیار کر گیا، اور اسی عنوان سے تاریخی منابع میں اور مقامات پر یہ نقل ہوا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حارث بن اعور کہتا ہے کہ میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ساتھ حیرہ کے شہر میں گزر رہا تھا۔ وہاں سے نجف اشرف کے اطراف میں قریب ہی ایک شہر کا نام ہے حیرہ، کہ ظاہراً اس کی خدمت بیان کی جاتی ہے کہ کوفے سے بھی پرانا شہر ہے، اور پہلے بہت ہی بارونق ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی کوفہ کی جو ہے وہ شہر قائم ہوا تو اس کی رونق میں تھوڑا کمی آ گئی۔ تو یہ حارث بن اعور کہتا ہے کہ میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ساتھ اس حیرہ سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک کلیسا جسے گرجا گھر بھی کہتے ہیں، وہاں کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا، اور جب وہ گھنٹی بجی تو حضرت سید الاوصیاء مجھے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حارث، کیا تم جانتے ہو کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تو یہ حارث کہتا ہے کہ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کا رسول اور ان کا چچازاد بھائی بہتر جانتے ہیں کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا معلوم کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے۔ تو اب یہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس گھنٹی کی آواز کی تشریح بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ گھنٹی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا ان الدنیا قد غرتنا واشتغلنا واستحوتنا واستغویتنا، کہ بے شک یہ دنیا جو ہے اس نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے، ہمیں خود میں الجھا رکھا ہے، اور ہمارے دلوں کو گمراہی میں الجھا رکھا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء تمام اس کلام میں گھنٹی کے کلام کی اور اس کی آواز کی اور آہنگ کی وضاحت کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری، اور ہم جیسے انسانوں نے جنہوں نے اس دنیا کو پائیدار سمجھ رکھا ہے، اس میں اپنے عالی شان محلات بنا رکھے ہیں، اس دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اور آخرت سے ہم لوگ غافل ہیں، اس مطالب کی طرف حضرت سید الاوصیاء نے اشارہ کیا۔ تو حارث بن اعور کہتا ہے کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء سے سوال کیا تھا کہ مولا، یہ گھنٹی کی آواز جو آپ نے وضاحت کی ہے، تو یہ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے؟
تو حضرت سید الاوصیاء نے کہا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے تو یہ کبھی بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانتے اور اسے اللہ کا عبد مانتے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے۔ یہ حارث بن عامر کہتا ہے کہ جب یہ مولا امیر المومنین کا کلام تمام ہوا اور مولا اس شہر حرا سے گزر گئے تو میں واپس پلٹ کر آیا اور میں نے آ کر اس گرجا گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے اپنی آواز کے ذریعے سے؟ تو ان کا جو وہاں کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ تو پھر حارث بن عامر کہتا ہے کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء کے کلام کو ان کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا ان الدنیا قد غرتنا واشتغلنا وغیرہ وغیرہ سارا کلام۔ تو وہ زار و قطار رونے لگا اور پھر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے مجھے حضرت سید الاوصیاء نے اس طرح سے گھنٹی کے ان کلمات کی میرے سامنے وضاحت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی تمہارے نبی کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کہا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ پھر سوال کیا کہ کیا انہوں نے ان کلمات کو خود اپنی طرف سے نقل کیا ہے یا اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں ان سے نقل کیا ہے، یعنی رسول خدا سے نقل کیا ہے؟ تو حارث کہتا ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کو نقل کیا ہے۔ تو وہاں وہ گرجا گھر اور وہ کلیسا کا جو سربراہ ہے وہ وہیں پر کلمہ شہادتین جاری کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی مقدس کتاب کے آخری چیپٹر میں اس کلام کو پڑھا ہے کہ آخری نبی اس ناقوس کی آواز کی وضاحت کو پیش کرے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جنہیں اشعار ناقوسیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے اور تاریخی منابع میں درج ہے۔ ہم واپس پلٹتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں موجود واقعات کی جانب۔ وہاں ایک واقعہ اسی اشعار ناقوسیہ سے متعلق نقل ہوتا ہے اور وہ در حقیقت ملا حسین قلی حمدانی کے کلام کی تاثیر کو بیان کر رہا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ راستے میں ایک قہوہ خانہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور یہاں کے قہوے سے استفادہ کرتے ہیں۔ قیام کرتے ہیں، جب قہوہ خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ موجود ہیں کہ جو میوزک بجا رہے ہیں اور میوزک بجاتے بجاتے ساتھ گانا گا رہے ہیں۔ تو ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو کہتے ہیں کہ جائیں، جا کر انہیں نہی عن المنکر کریں۔ تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ ان پر ہمارے نہی عن المنکر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہذا فائدہ نہیں ہے ان پر نہی عن المنکر کرنے کا۔ تو ملا حسین قلی حمدانی خود کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں خود جاتا ہوں اور جا کر انہیں نہی عن المنکر کرتا ہوں۔ اب انداز نہی عن المنکر آپ دیکھیں کہ ملا حسین قلی حمدانی وہاں جاتے ہیں اور جا کر وہ جو میوزک بجا رہے ہیں ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم میوزک بجاؤ اور میں گانا گاتا ہوں، باقی سب چھوڑ دو، میں گانا گاتا ہوں۔ وہ نہایت ہی تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں گانا گانا آتا ہے؟ تم تو مولوی صاحب ہو، تم تو شیخ ہو، تم تو عالم ہو، روحانی ہو، تمہیں گانا گانا آتا ہے؟ تو ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی آتا ہے، میں گاتا ہوں، تم میوزک بجاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ گائیں، ہم میوزک بجاتے ہیں۔ تو وہاں ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے اشعار ناقوسیہ کو وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں نہایت ہی سریلی آواز میں۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا ان الدنیا قد غرتنا واشتغلنا وغیرہ اور سارا کلام وہاں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سید الاوصیاء اس میوزک کے اوپر اس کلام کو پڑھتے ہیں تو وہاں جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں جو پہلے اس میوزک اور اس گانے سے لذت اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ملا حسین قلی حمدانی کی آواز کو اور ان اشعار کو سنتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر گریہ کرتے ہیں اور پھر ملا حسین قلی حمدانی کے سامنے آ کر
استغفار کرتے ہیں اپنے گزشتہ اعمال کی اور توبہ کرتے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ ہم وہاں سے قہوہ پینے کے بعد اس قہوہ خانے کو ترک کر گئے اور دور چلے گئے، پھر بھی ان لوگوں کے بلند آواز میں رونے کی آوازیں ہمیں دور سے سنائی دے رہی تھیں کہ اب بھی ان کے اوپر اس کلام قصیدہ ناقوسیہ کی اس قدر تاثیر تھی کہ وہ زارو قطار رو رہے تھے اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ انسان کے اوپر اگر انسان کا دل آمادہ ہو تو کلام نور کی تاثیر اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس کلام نور کو نقل کرنے والا شخص ملا حسین قلی حمدانی جیسا شخص ہو تو واقعاً ایک معمولی سے جملے سے بھی انسان کی جو تقدیر ہے، وہ انسان کی جو قسمت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور انسان جو اشرار اور اشقیاء سے ہوتا ہے وہ اشرار سے تبدیل ہو کر جو ہے وہ اولیاء الہی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہم اسی طرح ملا حسین قلی حمدانی کی زندگی میں موجود جو واقعات نقل ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ امید ہے کہ یہ واقعات سننے کے بعد ملا حسین قلی حمدانی کی حالات میں انہیں دیکھنے کے بعد یقیناً ہماری زندگی میں بھی اس کا ایک اثر نمودار ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس کلام میں تاثیر عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے ہی بزرگ علماء اور صالح علماء کے حالات زندگی میں موجود واقعات اور ان کے حالات زندگی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے آپ تمام عقیدت مندوں کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔